محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چوتھا حصہ، قبل از نبوت صادق و امین۔ فہرست مضامین۔ پہلا باب، ایک چادر 12 قبیلے۔ دوسرا باب، خاتون حرم۔ تیسرا باب، نوجوان قافلہ سالار۔ چوتھا باب، جب طوفان تھما۔ پانچواں باب، میر کارواں۔ چھٹا باب، سپید عقاب۔ ساتواں باب، رشتہ حیات۔ آٹھواں اور آخری باب، جشن عروسی۔ پہلا باب، ایک چادر 12 قبیلے۔ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے مکہ کو ہولناک خانہ جنگی سے بچا لیا۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ شہر کے سرداروں اور قبیلوں کے درمیان ایک تنازع برپا ہو گیا تھا۔ وہ صحن حرم میں اپنا حق جتا رہے تھے، اپنے حسب نسب اور کارناموں پر تفاخر کر رہے تھے، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے پورا زور بیان صرف کر رہے تھے۔ بات بہت بڑھ گئی اور لوگوں کے ہاتھ ہتھیاروں پر پہنچ گئے۔ شہر میں تشویش و اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی اور مکہ ایک خون ریز خانہ جنگی کی زد میں آ گیا۔ جب ان کا جھگڑا کسی طرح طے ہوتا ہوا نظر نہ آیا اور کوئی کسی کے حق میں دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا، تو چند بڑے بوڑھوں نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے یہ تجویز پیش کی کہ رک جاؤ اور اس شخص پر جو دروازے سے اندر آئے اپنا معاملہ چھوڑ دو۔ وہ جس کے حق میں فیصلہ کر دے اسی کے حق میں سب دستبردار ہو جاؤ۔ اس تجویز پر سب راضی ہو گئے اور سب کی نظریں حرم کے دروازے پر لگ گئیں۔ بس اسی وقت ایک خوش رو نوجوان اندر داخل ہوا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بڑے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ اس نوجوان کو خوب جانتے اور پہچانتے تھے۔ وہ مکہ والوں کے لیے اجنبی نہ تھا، قریش کے ایک معزز قبیلے کا چشم و چراغ تھا، ان کے درمیان پیدا ہوا اور بڑھا تھا۔ وہ اس کو بچپن سے اس عمر تک دیکھتے آئے تھے۔ اس کی شرافت، طبع اور حسن اخلاق، حیاداری کا سب کو اعتراف تھا۔ انہوں نے اس کو ذہین، معاملہ فہم، منصف مزاج، صادق القول، امین اور راست باز پایا تھا۔ ان کو کامل اطمینان تھا کہ وہ جانبداری سے کام نہ لے گا اور اس کا فیصلہ صحیح اور برحق ہوگا۔ اس وقت تک سارا شہر حرم میں اور اس کے اطراف جمع ہو گیا تھا۔ سب کی نظریں سرداران قریش کے درمیان کھڑے ہوئے اس نوجوان پر لگی ہوئی تھیں۔ جھگڑنے والوں نے اس کے سامنے اپنا جھگڑا پیش کیا۔ خانہ خدا کی عمارت بارش کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر اس کی ازسر نو تعمیر کی تھی۔ سارا کام مکمل ہو چکا تھا، مگر جب حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنے کا سوال سامنے آیا تو ہر قبیلے کے آدمیوں نے اپنا حق جتلانا شروع کر دیا کہ وہی اس اعزاز اور شرف کے مستحق ہیں کہ حجر اسود کو اٹھائیں اور دیوار میں لگا دیں۔ جب سب اپنا اپنا حق جتا چکے اور مزید کہنے کے لیے کچھ نہ رہا تو وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ اب تم ہی فیصلہ کر دو کہ اس کام کو کون سر انجام دے۔ ہم سب تمہارے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ جب ہم آپس میں اس معاملے کو طے نہ کر سکے
تو ہم نے یہ بات تقدیر پر چھوڑ دی کہ جو دروازے سے داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کر دے گا۔ اب ہم میں سے جس کو بھی یہ اعزاز حاصل ہو جائے وہی خوش نصیب ہوگا۔ لوگ چپ ہو گئے، ہر طرف ایک سکوت سا چھا گیا۔ ہزاروں نگاہیں اس نوجوان کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور ہزاروں کان اس کی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ معاملہ بڑا ہی پیچیدہ تھا۔ جتنے دعوے دار تھے وہ سب مکہ کے معزز افراد تھے اور ہر ایک قریش کے برگزیدہ قبیلوں سے تعلق رکھتا تھا۔ مکہ پر اور حرم پر ان کے حقوق کم و بیش برابر تھے۔ ان سب میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا مشکل اور محال تھا۔ کسی کو ترجیح دینا، کسی کو نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا۔ جتنے لوگ تھے کسی کے ذہن میں بھی اس مشکل کا کوئی حل نہ تھا۔ اس معمے کو یہ شخص کس طرح حل کرے گا؟ اس میں شک نہیں کہ وہ سمجھدار ہے، مگر جس گتھی کو مکہ کے 12 جہان دیدہ اور مدبر سردار سلجھا نہ سکے، یہ نوعمر آدمی اس کو کس طرح سلجھا دے گا؟ شک اور حیرت کے ملے جلے جذبات نے اس خاموش لمحے کو، جبکہ وہ اس کی طرف ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے تھے، بہت بوجھل بنا دیا تھا۔ ایک چادر لاؤ، سکوت کو توڑتی ہوئی آواز دور تک سنائی دی۔ آواز صاف اور نکھری ہوئی تھی، اس میں بڑا وقار اور دبدبا تھا۔ چادر کس لیے؟ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا چادر کس لیے منگائی گئی ہے۔ بجائے اس کے کہ 12 قبیلوں کے 12 سرداروں میں سے کسی ایک کا نام لیا جاتا کہ وہ آگے بڑھ کر حجر اسود کو اٹھا لے، اس نوجوان نے چادر منگائی ہے۔ مگر کیوں؟ جب تک چادر آئی یہ سوال ان کے دل میں کھدبداتا رہا، اور جب چادر آ گئی تو وہ ایک دوسرے کے شانوں پر سے سر اٹھا کر اس طرف دیکھنے لگے کہ آخر اس چادر سے کیا کام لیا جائے گا۔ چادر آ گئی تو اس نوجوان نے اسے فرش پر بچھا دیا اور آگے بڑھ کر حجر اسود اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ پھر اس نے گھوم کر ان 12 سرداروں کی طرف دیکھا کہ آپ سب مل کر اس کو اٹھا لیجئے اور بیت اللہ کی دیوار تک لے چلیے۔ 12 معزز قبیلوں کے 12 معزز سرداروں نے اس چادر کے کنارے تھام لیے اور اسے لے چلے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس لا کر اسے رکھ دیا۔ اب اس نوجوان نے جھک کر حجر اسود اٹھایا اور اسے دیوار میں لگا دیا۔ مرحبا محمد! لوگوں نے خوشی اور مسرت کے نعرے لگائے، کیونکہ یہ ایک ایسا منصفانہ فیصلہ تھا کہ ہر ایک کو حجر اسود اٹھانے کا اعزاز و شرف برابر برابر مل گیا تھا، اور مکہ ایک خون ریز تباہ کن خانہ جنگی سے بچ گیا تھا۔ یہ نوجوان بنو ہاشم کے معزز گھرانے کا چشم و چراغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ تھے، جن کو چند سال بعد اللہ نے اقوام عالم کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن اجالا